رانی جو فضا کو ہر کسی کی نظروں میں نیچا گرانے کی کوششوں میں پوری طرح سے ناکام ہوتی جا رہی ہے اور خود سب کی نظروں میں نیچے گرتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ رانی کے والد سعید جو رانی کی ہر بات مانتے تھے، آج رانی کی اس بات کو سننے کے بعد رانی کو یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ میں تمہاری کسی بھی بات کو معنی نہیں دیتا اور نہ ہی تمہاری کسی ضد کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھ سے یہ کہا ہے نا کہ تم آئندہ اس گھر میں کبھی واپس نہیں آؤ گی، تو شوق سے جاؤ۔ تم اس گھر میں واپس نہیں بھی آؤ گی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس بار میں اپنے بیٹے زارون کی پسند اسے دلوا کر ہی رہوں گا۔ وہ فضا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی شادی فضا کے ساتھ ہو کر ہی رہے گی۔ رانی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے والد سعید کو دھمکانے گئی تھی، لیکن خود اپنے والد کی دھمکی میں آ جاتی ہے اور اس خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ اگر اس کے والد نے اس سے منہ موڑ لیا تو وہ پوری طرح سے بے چارگی کی زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہو جائے گی، جو کہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ رانی جو کہ ایک بار پھر سے زارون کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ یہ جو تم اس فضا نامی لڑکی پر بے تحاشا پیسہ لٹانے کی کوشش کر رہے ہو نا، جو تم اسے اتنے مہنگے مہنگے گفٹس دے رہے ہو، وہ اس قابل نہیں ہے، وہ بہت ہی بدتمیز اور مغرور لڑکی ہے۔ زارون جو کہ رانی کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو تم جس لڑکی کے بارے میں بات کر رہی ہو وہ تمہاری ہونے والی بھابھی اور میری ہونے والی بیوی ہے، اور میں اسے دنیا کی وہ ہر خوشی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تم نے اسے کس حال میں رکھا ہوا ہے اور ردا کے ساتھ تم کیا سلوک کرتی پھرتی ہو۔ رانی زارون کے منہ سے یہ باتیں سننے کے بعد بے انتہا غصے میں آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں رانی جو کہ فضا اور ردا کے بارے میں سوچتی ہوں کہ یہ دونوں مل کر میرے بھائی کو میرے خلاف کرنے کی کوششیں کرتی ہیں، میں بالکل ٹھیک سوچتی ہوں۔ رانی غصے کے عالم میں آ کر سیدھا فضا کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ تم اپنے مقصد میں تو کامیاب ہو رہی ہو نا۔ رانی کی یہ بات سننے کے بعد فضا سمجھ نہیں پاتی، کہتی ہے بھابھی آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ رانی بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ زیادہ معصوم مت بنو، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تم میرے بھائی کو میرے خلاف کرنے اور اسے میرے خلاف بھڑکانے کی کوششوں میں ہو، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں فضا بی بی کہ میں تمہیں تمہارے ان مقاصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ فضا رانی کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھلا زارون کو آپ کے خلاف کیوں بھڑکاؤں گی؟ نہ مجھے ایسی ضرورت ہے اور نہ ہی میں نے کبھی اس طرح کی کوئی بات سوچی ہے۔ رانی جو کہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آئندہ تم نے میرے بھائی کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی یا اسے میرے خلاف کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ذکیہ آتی ہے اور رانی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے کہ پہلے تمہارا فضا کے ساتھ جو بھی معاملات تھے وہ تم تک تھے کیونکہ وہ تمہاری تب نند تھی، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ تم اپنا رویہ فضا کے ساتھ درست کر لو، کیونکہ وہ اب صرف تمہاری نند نہیں رہی بلکہ تمہاری بھابھی ہونے جا رہی ہے۔ اس کا درجہ بالکل تمہارے لیے ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے اس کے لیے تمہارا درجہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو۔ رانی ان باتوں کو سننے کے بعد پوری طرح سے پاگل ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر واقعی میں فضا اور زارون کی شادی ہو گئی تو مجھے تو کوئی بھی کسی بھی مقام پر نہیں لائے گا اور یہ سب کچھ مجھے ہرگز برداشت نہیں ہے۔ رانی کے چلے جانے کے بعد زارون ذکیہ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امی آپ بالکل بھی نہیں جانتی، رانی فضا سے بے تحاشا نفرت کرتی ہے اور وہ میرا اور فضا کا رشتہ توڑنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ وہ کوشش کرے گی کہ میری اور اس کی شادی بالکل بھی نہ ہو پائے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود رانی کو اپنے طریقے سے سمجھا لیں، کیونکہ میں تو فضا سے شادی کر کے ہی رہوں گا، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ کی بیٹی اس بار کچھ بھی کر لے، میں اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تو کیا کرے گی رانی، کس طرح سے روکے گی فضا اور زارون کی شادی، کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شکنجا۔